عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا مجھے آپ رضی اللہ عنہ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا آپ کا ضامن کون ہوگا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے 30ویں دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس طرح بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے دریافت بھی کیا کہ مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جمع ہو چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا، عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے، امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا، موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر مومنین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا کوئی واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا۔
اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا کہ وعدہ کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعی نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔